بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوث القدم، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، السراج المنير البشير النظير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين، نبي المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، المبشر المطهر المذكر المدبر، العبد المؤيد ورسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمقين والحصين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ علی کل شیء قدیر، جس نے ہمیں رہبر عطا کیے بے مثل و بے نظیر، اور انہی میں ایک ہے مولا جناب امین. اور شکر ہے پروردگار کا کہ انہی کا بنایا ہمیں فقیر. شکر ہے پروردگار کا. 1443 ہجری قمری ایام اضحیٰ کا آغاز ہو چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
سلسلے کی ساتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. سرنامہ کلام میں آپ جانتے ہیں گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا امامت اور خلافت. کون ہے امام، کون ہے خلیفہ، کیا ہے اس کی شان، کیا ہے اس کا مقام. اور گفتگو اس مرحلے پہ آگے رک گئی تھی کہ امام وہ ہوگا، خلیفہ وہ ہوگا چونکہ خلیفہ اس لیے ہے کہ پیغمبر کا جانشین ہے، اور امام اس لیے ہے کہ امت کا رہبر ہے. تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو معصوم ہو. گنہگار امت کی ہدایت گنہگار امام نہیں کرے. بھائی جیسی امت ہو اگر ویسا ہی امام ہو جائے تو پھر اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کو معصوم ہونا چاہیے. اور پھر گفتگو اس مرحلے پہ آ کے رک گئی تھی کہ اہل بیت ہی میں سے ہونا چاہیے، اور اہل بیت محمد میں سے نہیں، اہل بیت نبوت میں سے ہونا چاہیے. نبوت کے اہل بیت میں سے ہونا چاہیے. اور پھر ایک مرحلہ اور آگے بڑھا تھا، وہیں سے متصل ہو رہا ہوں. دیکھیے جو بھی امام ہوگا اور جو بھی خلیفہ ہوگا اس کو بلا فصل پیغمبر کے بعد امت کو سنبھالنا ہے. بلا فصل یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد اس کا وجود ہوگا. آپ کی تو خلافت ویسے ہی 30 سال کے بعد ختم ہو گئی. تو کوئی ایسا ہو کہ جو پیغمبر کے بعد بلا فصل منصب امامت و خلافت پہ فائز ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مسلمان جن سے دین لیتے ہیں، چلے روک کر کے آج واقعہ سنائی دیتا ہوں. یہ واقعہ بہت مسرائج ہے مگر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ میرے موضوع سے سازگار ہو جائے گا. ایران کے بادشاہ گزرے محمد خداوندہ. بادشاہ جلال آ گیا، بادشاہوں کو آ جاتا ہے نا، تو بھائی زوجہ کو طلاق دے بیٹھے. گفتگو کہاں روکی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو پیغمبر کے بعد بلا فصل منصب ہدایت کو سنبھالے، تو بھائی طلاق دے بیٹھے. اب جیسے طلاق ہوئی تو کچھ دیر کے بعد پشیمانی ہوئی. تب وہ چاہتے تھے کہ رجوع ہو جائے. وہ جو دربار کے 4 مولوی تھے انہوں نے کہا حرام. ایک فقہ حنفی، ایک فقہ مالکی، ایک فقہ شافعی اور ایک فقہ حنبلی. کہا نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے رجوع کی، طلاق دے دیا. تو وزیر نے جملہ کہا بادشاہ سلامت، تمام مسائل موجود ہیں، ایک مسئلہ موجود نہیں ہے. کہا کون سے؟ کہا جعفری. جن کو شیعہ کہا جاتا ہے. اچھا وہ کہاں ملیں گے؟ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد ایران میں شیعوں کی حکومت رائج ہوئی. تو بھائی کل وہ کہاں ملیں گے؟ کہا نجف میں ان کا مرکز ہے. کہا جلدی سے اچھا گھوڑا لو تیز رفتار اور سریع رفتار ہو کر کے نجف پہنچو، اور نجف سے ان کا بہترین عالم میرے لیے لاؤ، اسے مسئلہ درپیش ہے، شاید کوئی گنجائش ہو جائے. اب جیسے ہی وہ محمد خداوندہ کی جانب سے والد نجف ہوا تو شیخ ٹوسی کا زمانہ ہے اور ان کی کلاس جاری ہے. اور یہ پہنچے، جیسے ہی پہنچے انہیں نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی اپنا بہترین برجستہ عالم دے دو. بادشاہ کو مسئلہ درپیش ہے. تو شیخ طوسی نے اپنا ایک 9 برس کا، بعض نے کہا 11 برس کا شاگرد ہے، اس کو اٹھایا. اور تاریخ میں نام لکھا ہے علامہ ہندی. تم چلے جاؤ. تو وہ بھی ایک مرتبہ پریشان ہوا، کہنے لگا میں نے مولانا مانگا ہے. وہ چونکہ مولانا لکھ کے آیا تھا، عظمت کے مینار، جن کو دیکھتے یہ تو نہیں لگتا کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، مگر یہ ضرور لگتا ہے کہ دنیا ان کے شکم میں رہتی ہے. خدا کا بھائی جتنا میں آج خستہ حال ہوں، آپ نے مجھے بھی جگہ دیا، سلامت رہیے. تو وہ دیکھ کے آئے تھے بڑے بڑے عظمت کے مینار. تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ بچہ آگے دیکھنے میں بچہ ہے. انہوں نے جب جس کو بچہ کہا ہے اسی نے ان کو جواب دیا ہے. ایک مرتبہ لے کے آیا، جیسے ہی آیا محمد خداوندہ کہتا ہے میں نے دیکھا میں مسجد میں بیٹھا تھا، وہ 4 مولانا بیٹھے تھے اپنے اپنے مسجد کے. تو ایک مرتبہ ہلی نے اپنی جوتی کو اتارا اور جھاڑا اور بغل میں دبایا اور والد دربار ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو بعد میں ہوگا. بتائیے. تمہیں تو آداب درباری نہیں معلوم، میری کون سی کی ہے؟ تمہیں دیکھا نہیں سب لوگ جوتیاں اتار کر کے والد دربار ہو رہے ہیں اور تم جوتیوں کو بغل میں دبائے. بادشاہ سلامت، طالب علم نجف میں رہتا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، جوتیاں ملتی نہیں ہے، اگر میری جوتی چوری ہو گئی تو
توہین کر رہے ہو یہاں تو ویسے کسی کی نہیں ہوتی، تم تو میرے مہمان ہو، تمہاری چوری ہو جائے تو میری توہین ہے۔ اب بادشاہ سلامت میری کیا ہوگا، مسجد سے رسول خدا کی ہو گئی تھی۔ مسجد سے رسول خدا کی ہو گئی تھی۔ میرا مسئلہ بعد میں بیان ہوگا، اب تم یہ بتاؤ کہ رسول خدا کی چھٹیاں کس نے چھوڑی تھی؟ اب جو حنفی عالم تھے وہ چل ملا کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ارے بھائی کیا کہتے ہو، یہ بچہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہمارا امام پیغمبر کے 80 سال کے بعد آیا۔ امام مالک رہے ہوں گے، کھڑے ہوئے کہنے لگے بھائی کیا بات کر رہے ہو، ہمارا امام 100 سال کے بعد آیا۔ اچھا پھر امام شافعی ہوں گے، بھائی کیا بات کرتے ہو، ہمارا امام 120 سال کے بعد آیا۔ کبھی آخر میں احمد ابن حنبل ہی رہے ہوں گے، بھائی کیا بات کرتے ہو، 150 سال کے بعد آئے۔ میں ہاتھ جوڑے کہنے لگے بادشاہ سلامت، مسئلہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ زمانے میں نہیں آیا، پہلی تم بتاؤ تمہارے کتنے ہیں، 12۔ نبی کے کتنی دیر بعد، پہلا بھی نبی کی گود میں، نبی کی گود میں، نبی کی گود میں۔ موضوع نہیں چلاتا مگر اس سے انہوں نے ایک بات ثابت کر دی، ہنس کے کہنے لگے، بادشاہ کہنے لگا جی جو بات لوگ مناظروں سے نہیں مانتے تم نے 2 چھٹیوں سے منوا دی۔ ان کا تو امام پیغمبر کے زمانے میں نہیں آیا، تو بھائی آپ تو یا حنفی ہیں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں۔ میں اس وقت عقائد کے بات پہ جانا نہیں چاہ رہا، ورنہ وہاں بھی آپ معتزلہ ہیں یا شاعر ہیں، وہ میرا بحث نہیں ہے۔ تو یہاں تو آپ حنبلی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنفی ہیں، ان میں سے ایک بھی پیغمبر کے دور میں نہیں آیا۔ چلے پہلا ہی مان لیں 80 سال کے بعد امام ابو حنیفہ، تو بھائی وہ 80 سال جب امام ابو حنیفہ نہیں تھے تو دین کیا تھا؟ کون سی نماز ہو رہی تھی، کون سا روزہ رکھا جا رہا تھا؟ اسی دین کو آل محمد کا مذہب کہا جاتا ہے۔ بھائی پیغمبر کے بعد میرا فاصل لینا ہے، آپ کے تو اتنے فاصلے سے آ رہے ہیں اور عجیب بات ہے فاصلے سے آ رہے ہیں، اور پھر اب آپ ہر بات کہتے ہیں نا جو نبی نے نہ کیا وہ بدعت ہے، تو ایک حدیث دکھائیے جہاں نبی نے کہا ہو میرے بعد ابو حنیفہ کی ماننا، کہا ہو میرے بعد مالک کی ماننا، کہا ہو میرے بعد شافعی کی ماننا، کہا ہو میرے بعد احمد بن حنبل کی ماننا، دکھائیے کہا ہے؟ جب نبی نے اطاعت کا حکم ہی نہیں دیا تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کہتے ہیں نبی کے بعد حکم آنا چاہیے، نہیں آیا تو ریش کیجیے، نبی دنیا سے گئے کیا ضرورت ہے دین کی؟ جب نبی نے کسی کی اطاعت کا پابندی نہیں کیا، جب ابن نے کیا نہیں نہ تو دکھائیے نبی نے کہا کہا ان کی کیجیے، جب نبی نے کیا نہیں تو ایش کیجیے، یعنی مولانا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نبی پابند نہ کرے۔ واہ واہ واہ، پھر بتائیے کس کا کیا؟ بسم اللہ، کیا پیغمبر نے پابند نہیں کیا؟ بھائی دو ہی راستے میں تیسرا راستہ ہو نہیں سکتا، یہاں تیسرا نہیں بنے گا، یہاں دو ہی راستے ہیں، یا تو پیغمبر نے پابند کیا یا پیغمبر نے پابند نہیں کیا۔ اگر تو پابند کیا تو دکھائیے ان چار کے لیے کب کیا؟ واہ واہ واہ، اگر نہیں کیا تو وہی نہیں کیا تو پھر کسی کے لیے نہیں کیا۔ پیغمبر نے کہا جاؤ میں جا رہا ہوں تم ایش کرو، پابند تو کیا ہوگا، پھر کس کے لیے کیا؟ سوال تو ہے، اسی سوال کا جواب ہے وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، پیغمبر نے پابند کیا تھا تبھی تو کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اپنے اہل بیت۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سنت والی حدیث بات کی ہے سعید ابن ارقم سے، یہ بھائی یہاں اللہ کی قسم یہاں ایسے چہرے بیٹھے جو 7 سال سے مجھے سن رہے ہیں، میں نے آج تک حدیث ثقلین کے مجلس نہیں پڑھی، بھائی حدیث ثقلین 7 سال والے نہیں ہیں، ایسے نہیں جو میں 30 مجلسیں سنی ہے میری، حدیث ثقلین ایک موضوع ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے کیا کہا، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت، ماں ان کا مسجدوں پہ ہے نا، تم میں جو ان سے متمسک رہا لن تضلوا بعدی ابدا، قیامت تک میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ انہما لن یفترقا،
یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. لہجہ بتا رہا ہے تم جدا ہو جاؤ گے یہ جدا نہیں ہوں گے. جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت, جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن. تو پیغمبر نے تو اپنے بعد اہل بیت کو چھوڑا, تو یعنی کہ انہی میں سے بناؤ کسی کو امام, انہی میں سے مانو کسی کو امام. پیغمبر نے اگر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا پھر تو عرش کی دیا, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو پھر بتائیے پیغمبر نے کن کی اطاعت کا دیا؟ جن کی اطاعت کا حکم دیا انہیں کو اہل بیت کہتے ہیں. کل کی گفتگو سے مسلسل ہو رہا ہوں, یہی تو کہا تھا نبی کا جانشین وہ ہو تو اہل بیت میں سے ہو. اسی میں تو بات کی تھی آپ سے, پرسوں بھی کی تھی. اہل بیت میں سے ہونا چاہیے. جب اہل بیت میں سے ہو, امام ہے, خلیفہ ہے, کہاں سے ہو؟ اہل بیت سے ہو. اب یہاں سے گفتگو ایک زینہ بلند کر رہا ہوں بھائی, تو اس کے اختیار بھی اتنے وسیع ہو, اس کے وسیع اس کا وہ نائب ہے. تیسرے دن کی مجلس منیب و نائب کے اختیار ایک جیسے ہوتے ہیں, اس کے اختیار بھی اتنے ہی وسیع ہوں. جو آیت میں روزانہ پڑھ رہا ہوں, چلیں آج اسی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا اختیار ہے. بھائی اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب اللہ نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم کامیاب ہو گئے. کالا تو آواز پروردگار ہے, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. اب رکیے اس مرحلے پر, آج رک جائیے. ابراہیم بنے امام اس کے انسانوں کے. اچھا ہر زمانے کے انسان کے نہیں, اپنے زمانے کے انسان کے. یعنی ایک عالم میں ایک جنس کے امام. اللہ ابراہیم ایک عالم میں ایک جنس کے امام. کیا بات, کیا ایک عالم کی کیا بات, ایک جنس کے امام. عالم کتنے کہنے لگے 18,000. بھائی ایک عالم کی ایک جنس کے امام. کوئی ایسا اگر ہو جو 18,000 تو اچھا, پھر اس سے ایک معنی تو نکلا نا, جو بھی اختیارات ابراہیم کے ہیں اس سے 18,000 گنا زیادہ اختیارات علی کے ہیں. کیا بات, یہ علی کو امام العالمین ہے نا. یہ کیسے کہہ دیا بھائی, جس کا نائب ہے اس منیب کی دیکھ لیجیے کتنی بڑی حکومت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک اللہ نزل علی عبدہ فرقانا لیکون للعالمین نذیرا. وہ اللہ کے جس نے اپنے حبیب کو نذیر بنایا للعالمین. پیغمبر کا منصب عالمین پہ چھایا ہوا. بھئی اب عالمین سمجھ رہا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی ربوبیت عالمین پہ چھائی ہوئی. اللہ کی بڑائی ہے, علی کی امامت ہے. یا علی یا علی علی مدد حق ہے. سلامتی امام زمان برائے تاجیل ظہور امام زمان, بلند تر صلوات. علی کی امامت جیسی بھی ہو, وہی پیغمبر کی رسالت عالمین پر, اللہ کی ربوبیت عالمین پر, تو وہی پیغمبر کا نائب ہے, پیغمبر کا جانشین ہے. تو جہاں تک پیغمبر کی رسالت ہوگی وہیں تک علی کی امامت ہوگی. وہی پیغمبر کی رسالت کہاں تک؟ قرآن کہنے لگا عالمین تک. میں نے کہا عالمین سمجھا دے, الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت. جہاں لا خدا خدا ہے وہاں علی امام ہے. وہی علی کی امامت اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت, کیونکہ امام اور خلیفہ موضوع تھوڑی ہے, امامت اور خلافت موضوع ہے. تو اس امامت میں علی کے 11 بیٹے بھی تو ہیں. بالکل بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں آپ کو, دیکھیے سب چھوڑ دیجیے. ایک عالم میں ایک جنس کے امام ابراہیم, 18,000 عالمین, اور یہ 18,000 عالمین کے امام.
تو یعنی 1 اور 18,000 کا فرق ہے. ابراہیم کی امامت، ابراہیم کے اختیارات کو سمجھیے، جب سمجھ لیجیے تو پھر اس کو ضرب دیجیے 18,000 سے. آپ کو آتی زبان میں سمجھا دوں، جتنا 1 روپے میں اور 18,000 روپے میں فرق ہے، اتنا ہی ابراہیم اور علی کے اختیارات میں فرق ہے. کہیں گے بھئی 18,000 عالمی صرف ہمارے یہاں نہیں، تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین سیوطی رب العالمین کی شرح کرتے کرتے انہوں نے لکھی ہے حدیث، یہ 18,000 عالمین ہے، یہ کم سے کم حدیث ہے 80,000 کی بھی ہے. اس پہ نہیں چاہ رہا 18,000 عالمین. تو بھائی جب یہ سمجھ میں آ گیا تو آئیں پھر سمجھ لیتے ابراہیم کا اختیار کیا ہے. وہ جو ایک عالم ہے، صرف ایک جنس کا، صرف انسانوں کا امام ہے. جب اس کا اختیار سمجھ میں آئے گا تو پھر علی کا تو مانا جائے گا نا. پھر تو کسی کو کوئی علمی اہدا نہیں ہوگا، پھر تو ہاضمہ بھی اچھا ہوگا. بھائی میں اتنے دنوں سے آپ سے کیا چاہ رہا ہوں، میں روک کر جملہ کو میں نے کہا دعائیں مجھے مان لو بھائی، میں تو چاہ رہا ہوں علی کو مان لو. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر شکر مانگیے، پیسے پوسٹوں وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. کبھی میں بتا دیتا ہوں آج کیا ہو رہا ہے. کیا وہی ہو رہا ہے جو پیغمبر وزیر میں چاہتے تھے. وزیر میں بیٹھی علی کی امامت پڑھتا ہوں، سمجھ لیجیے ایک چھوٹا امام تاکہ علی جیسا امام سمجھ میں آ جائے. کون سا چھوٹا امام؟ ابراہیم، ایک عالم میں ایک جنس کے امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم کا پہلا اختیار سنیے. اللہ کہنے لگا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ابراہیم کو دکھائے گئی زمینوں و آسمان کی ملکوت. اللہ نگاہ ابراہیم کا کمال بیان کرتا ہے کہ ابراہیم کو زمین و آسمان دکھا دیے گئے. یعنی ابراہیم کی آنکھ میں یہ کمال ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہو اور یوں دیکھتے. تو ابراہیم کی نگاہ اللہ کے آسمان تک تو جائے گی، عرش خدا تک تو جائے گی. تو بھائی جو ایک عالم کا امام ہو، جس کو ملک دیا نہیں ہے، جس کو ملک دکھایا ہے، اس کی آنکھوں کا یہ کمال ہے کہ وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش تک دیکھے. جو عرش سے بھی آگے کا امام ہو، کیا وہ نجف میں رہ کے ہمیں نہیں دیکھے گا؟ بہت بچوں کی طرح مجلس لے کے چل رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہ جائے. بھائی آیت ہے نا، ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات و ارض دکھا دیے. تو یہ نگاہ ابراہیم ہے کہ ابراہیم گئے نہیں، صرف دیکھے. ابراہیم نے ملکوت دیکھا ہے، گئے نہیں ہے. اور اچھا روک کر ایک جملہ اور کہہ دوں میں آپ سے بہت جلدی. بھائی چونکہ ابراہیم نے دیکھا ہے، ابراہیم کے اختیار میں نہیں ہے ملک. اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے اختیار میں ملک ہو، ساری زندگی غلط ترجمہ کیا آپ نے آیت کا، صحیح کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ملک ہے. اللہ بتا رہا ہے یا تو ہاتھوں والا اللہ مانو، یا کوئی ایسے ہاتھ مان لو جن میں اللہ نے اپنا ملک دیا ہو. اللہ ملک بھی دیتا ہے کہ یہاں قرآن نے اللہ جسے چاہے ملک دے دیتا ہے. اللہ کسے چاہتا ہے، نبی نے خیبر میں کہا لاؤتی انارا یدا غرن رجل کرارا حب اللہ و رسولہ اللہ و رسولہ اور علم اس کو دوں گا جس کو اللہ چاہتا ہے. کیا بات جی. وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز اور ووکل بڑھا دے. میرا بیان ساتھ میں دیا حسن آباد پڑھ لیجیے محمد معذرت خواہ اگر کسی کی سما کا راشی ہوتی ہو، میں دیکھتے 4 مجالس کے بعد میری اب کیفیت نہیں ہے، میں بہت معذرت خواہ. تو بھائی کیا ہوا؟ ابراہیم کون؟ جس کو ملکوت دیے نہیں گئے، دکھائے گئے. بھائی آیت کا ترجمہ تو صحیح کیا کیجیے. اللہ کہہ سکتا ہے بارک اللہ بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے. اللہ نے کہا تبارک الذی
بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے. وہ قرآن نے کہا دونوں ملک کو منتشا اللہ جسے چاہے ملک دے. پھر خیبر نے یہی کہا اللہ اس لیے دے رہا ہوں کہ علی کو اللہ چاہتا ہے. ابراہیم کو جن کو ملک دکھایا گیا, علی کو جن کو ملک دیا گیا. ابراہیم نے یہاں بیٹھ کے دیکھا وہاں گئے نہیں, چونکہ صرف ایک عالم کا امام ہے جو عالمین کا امام ہوگا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سیدہ کے گھر آیا, دروازے کو بجایا, میں نے کہا علی موجود ہے. سیدہ کہنے لگی عرش پہ گئے ہیں. فرشتوں میں اختلاف ہوا, علی فیصلہ کرنے کے لیے عرش پہ گئے ہیں. جو پڑھا ہوں آپ کے سامنے سب کے حوالے میں کچھ رکھتا ہوں. میں ان کے کل کتاب لے کے آ جاؤں گا, بلکہ کتاب کی یاد نہیں کہ میں بھائی سے دکھاؤں گا. میں تو سی ایل کھیل کے چل رہا ہوں آج کل, جہاں ضرورت پڑے گی کتاب دکھائی جائے. وہ کہ ہم نے دعویٰ تو نہیں کیا تھا قرآن کافی ہے, بادشاہ وہابی بھی ہماری قوم نہیں آ گئے ہیں. کیا کہوں بھائی, چلیے حوالے سارے میں خود ایک کرنے میں دے دیتا ہوں. بھائی یہ حدیث میں نے مدینہ کو ماجد سے پڑھی ہے. عاشق بہرانی ہے بھائی, علی کہاں ہے؟ علی عرش پہ گئے ہیں فرشتوں کا فیصلہ کروانے. تو آپ پریشان ہیں, ابراہیم ایک عالم کا امام ہو تو یہاں بیٹھ کے عرش دیکھتا ہے. جو عالمین کا امام ہو وہ عرش تک ہو جائے. بھائی یوں نہ سمجھ آئے صرف علی کی بات, موضوع امامت ہے. امامت ہے تبھی یہ حدیث سنانے لگا ہوں. دیکھے تو میرے چوتھے امام ایک مرتبہ میں نے دیکھا امام سجاد ہوا میں معلق ہوئے. جیسے معلق ہوئے امام میری نظروں سے غائب ہو گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے. ایسے میں نے دیکھا ایک مرتبہ میں نے کہا مولا کہاں گئے؟ کافر تیار کو ملنے گئے. تیار کہاں ہے گا ایجپٹ میں. مولا آپ اعلیٰ ایجپٹ تک جاتے ہیں اور امام کا جواب سنیے گا. جیسے راوی نے پوچھا آپ اعلیٰ ایجپٹ تک جاتے ہیں, بھائی پھر کہہ رہا ہوں ابراہیم نے عالم میں وہاں بیٹھ کے عرش کو دیکھے 18,000 عالم ہو. کہا آپ بھی جاتے ہیں؟ مرتبہ امام نے کہا کیفا نستطیع کیسے نہ جائیں کہا جس چیز کو اللہ نے بڑا دیکھ کے ترجمہ بتاؤں. عربی پڑھ دیتا ہوں جن کو آتی ہے وہ ترجمہ خود کرے, میں ذرا سمجھ میں کروں گا تاکہ سمجھا دوں. تب مولا کیا آپ اللہ کے عرش پہ جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کیفا نستطیع الہ, ہم کیسے وہاں نہ جائیں سراہنا ہو جس کو اللہ نے ہمارے صدقے میں بنایا ہو. یہ احتیاطی ترجمہ نہیں کرتا. محمد اچھی سلامت پڑھیے, پریشان ہے. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں. سنا بنانا. بسم اللہ. بسم اللہ. واہ 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 واہ. میں بناؤں گا تو سنانا ہوگا نا. ایسا کرنے میں اور سمجھا دیتا ہوں, میں آسان بھی تو کروں گا نا. بھائی جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام نے کہا پھر سمجھانے والا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جس کو ہمارے صدقے سے بنایا ہو ہم وہاں تک چپ کر نہ جائیں. حدیث کے سامنے جا پڑھتے ہیں انی معاملت کو سماعت نہیں سامنے کی باتیں اور شروع کو بولنا تو بھائی جو ایک عالم کا امام ہے وہ صرف ملک کو دیکھے. جو عالمین کا امام ہو وہ ملک تک آئے. کون سے ایک اور سیاستوں کے نام ابراہیم کی نظر کا کمال. اب سنیے گا ابراہیم کی
آواز کا کمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن یہ میرے طرف سے نازل نہیں ہوا, میرے پہ جبرائیل نہیں آتا, آپ کے گھروں میں موجود ہے. حج سے ابراہیم کعبہ بنا لیا, لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. پروردگار نے کس طرح, اور عجیب بات ہے یہ وہ روایت اور یہ وہ آیت ہے جس میں تمام عالم اسلام متفق ہے. کیا ابراہیم ایک بلندی میں کھڑے ہو جاؤ اور آواز دو, حلم الحج, حج کے لیے آؤ, حج کے لیے آؤ. جیسے ابراہیم نے یہ آواز لگائی, تمام شیعہ سنی قصور انبیاء لکھنے والے کہنے لگے اللہ نے ابراہیم کی آواز کو قیامت تک آنے والے ہر مومن, ہر بشر جو سنتوں میں موجود تھے سب تک پہنچایا. جس نے لبیک کہا وہ حج پہ گیا, اور جتنی بار کہا اتنی بار جائے گا. یہ تمام شیعہ سنی کے یہاں متفق ہے. ابراہیم نے آواز دی, اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ حج کے لیے بلاؤ, اور اللہ نے ابراہیم کی آواز کو یہ قوت عطا کی کہ قیامت تک آنے والوں کی سنتوں میں ایک عالم کا امام, ایک جن کا. اگر میں اجناس کے نام لگ جاؤں تو تو بات بہت آگے چلی جائے گی. چلے ایک عالم ہی سمجھ لیجیے, تو 18,000 کا فرق ہے. ایک عالم کا امام, اس کی آواز میں یہ کمال کہ وہ قیامت تک سفر کرے اور قیامت تک ہر مومن سنتے دنوں کو سنے. بھائی جو عالمین کا امام ہوگا, حسین ابن علی نے کہا تھا حل میں معاصر میں سننا کون ہے جو ہماری مسلم کرے. کیا حسین کی آواز قیامت تک نہیں جائے گی؟ تو کہنے دیجیے جس سے لمبائی کہا وہ کربلا گیا. جس نے کہا ابراہیم کی آواز جا سکتی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, حیدری. بھائی آپ کو قرآن کی حقیقت چھپ رہی ہے نا. ابراہیم کی آواز نہیں گئی, اگر ابراہیم کی گئی تو ابراہیم ایک عالم کے امام, حسین عالمین کا امام, حسین کی آواز بھی گئی. اگر ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہیں گے تو آپ حج پہ پہنچے, تو حسین پہ لبیک کریں گے تو کربلا پہنچیں گے. اگر میں نے بہت سوچا اس بات پہ, حسین ابن علی کی زیارت صرف انسان تھوڑی آئے. بے شک. چلے حدیث ہے نا, ان اللہ امر الملائکہ ان یزوروا عبداللہ حسین بیعرض کربلا. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین کربلا پہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ. فوج ینزل وفوج یصعد, ایک دستہ فرشتوں کا آتا ہے, ایک جاتا ہے, جو ایک بار جا چکا اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا. کم فرشتے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں حسین کی زیارت کو. ابراہیم کی آواز پہ انسان گئے تھے, انسان جا رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ابراہیم انسانوں کا امام ہے. حسین کی زیارت میں فرشتے بھی آئیں گے. کیوں؟ چونکہ عالمین کا امام ہے. اچھا سے ایک بات کو ثابت ہو گیا کہ حسین ابن علی کی زیارت میں جو جائے گا اس نے حسین کو لبیک ضرور کہا. اب ایک حدیث سنا ہوں, حسین کی زیارت پہ صرف فرشتے نہیں جاتے. بسم اللہ, بسم اللہ. سنیے نا اختیار امام سنیے. ہمارا اتنا بڑا دنیا کہ آپ پریشان ہو کے جائیں گے, اور اگر جھٹلا دیں گے تو شیعہ نہیں رہیں گے, یا کچھ شیعہ چھوڑ دو. اچھا میں بتاؤں, آپ 2 مجالس سنتے آ رہے ہیں تو دوسروں کے لیے ہوگی. میرا مسئلہ بڑا ہے, مجھے باہر والے اندر لانے کا شوق نہیں ہے. مجھے یہ شوق ہے جو اندر بیٹھتے ہیں اندر ہی رہتے ہیں, اپنے عقائد مضبوط کر کے جائیں. آپ کے یہاں پہاڑ سے بڑا نام ہے شیخ اجل ابن قالب قمی, کتاب کامل الزیارات. ہمت ہے کہ کسی شیعہ میں تو کامل الزیارات کا انکار کرے. شیخ ابن قالب قمی, شیخ یعقوب کلینی کے بھی استاد, صاحب کافی شیخ یعقوب کلینی ان کے بھی استاد. کامل الزیارات 2 گھروں میں, اگر نہیں ہے تو میں ہمارا لے کے جا رہا ہوں. حسین کی زیارت پہ کون کون آ رہا ہے؟ عجیب حدیث ہے, عجیب بات ہے کہ آج شب جمعہ ہے.
آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے. عجیب بات ہے، خدا کا کرم نہیں ہے جس پر. بھئی کامل الخیرات کے اندر اقوال ہیں، باب نمبر 38 اس میں یہ حدیث ہے. اور راوی صفوان جمال، صفوان نے اگر پوچھا میں نے کیا کہا تو حسین کی زیارت پہ آ رہا ہے، اس نے حسین کو لبیک تو کہا ہوگا، اس نے حسین کو لبیک تو کہا ہوگا. کہا مولا آپ زیارت پہ جاتے ہیں؟ صفوان پوچھ رہا ہے کس سے؟ امام صادق سے. کامل الزیارت، کامل الزیارت. میں لے آؤں گا ممبر پہ، نہ ہو تو مجھے یہی مان لیجیے گا. بھائی کہا مولا آپ جاتے ہیں زیارت پر؟ تو امام نے کہا کیفا لا ازورہ واللہ ازورہ. کیوں کر میں اس کی زیارت پہ جاؤں جس کو ہر شب جمعہ اللہ زیارت کے لیے قسم باخدا شب جمعہ نہ ہوتی میں یہ حدیث نہ پڑھتا. مجھے معلوم بھی نہیں تھا اتنی مجالس سے سفر رہا ہے. علم کے بڑے بڑے پہاڑ آج تک یہ حدیث نہیں پڑھ سکے. آپ کو سلام ہے. نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. میں تو دیتا ہوں بھائی. اور جس کو یہ حدیث دیکھنی ہو میں حاضر ہوں خادم آپ کو دکھاؤں گا کتاب سے. بسم اللہ. صلوات پڑھیے محمد و آل میں اس کو آسان بھی کروں گا. مسلمان اس سے بڑی باتیں مان لیتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر رک کر میں حدیث مقرر کرتا ہوں تو اگر ایک بات بتائیے، شیعوں کا تو قلعہ ہے نہیں، کیا بھائیوں کا قلعہ نہیں ہے کہ قیامت کو کو اللہ نظر آئے گا؟ تو میں کہ اللہ کی زیارت کریں گے. تم اللہ کی زیارت کرو، اللہ کسی کی زیارت نہ کرو. جب یہ ایک الگ بحث ہوگی کہ اللہ کیسے زیارت کرتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اگر حدیث کو ہے نا اللہ کس جلال سے، کس رحمت کے ساتھ، کس قدرت قاہرہ پہ کہ وہ وہاں بھی رہے اور یہاں بھی رہے زیارت پہ آتا ہے، یہ ایک الگ علمی بحث ہے. مگر یہ حدیث تو موجود ہے نا. جب امام سے پوچھا گیا صفوان جمال مولا کہ آپ حسین کی زیارت کو جاتے ہیں؟ کیوں کر نہ جاؤں اس کی زیارت پہ؟ واللہ یزورہ، جس کی زیارت پہ پروردگار آتا ہے. اس نے لبیک کہا وہی آئے گا. آج سمجھ رہے ہیں، شاعر بہت پہلے سمجھ گیا تھا. ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین. کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. ابراہیم کی آواز میں اتنا دم ہو، اتنی طاقت ہو کہ قیامت تک کے لوگ سنیں اور لبیک کی وجہ سے آج تک حج پہ جائیں. تو کیا حسین کی آواز نہیں پہنچے گی جو عالمین کا امام ہے؟ اس کی زیارت پہ فرشتے آئیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کو تو سمجھنے میں مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے. سامنے والوں کے خدا کا نظریہ کیا ہے؟ پچھلی رمضان کے پہلے 10 دنوں میں 7ویں آسمان پہ، اگلے 10 دنوں میں 4تھے آسمان پہ، آخری 10 دنوں میں آسمان دنیا پہ. یہ تو نہیں مانتے. ہمارا خدا تو حسین کا بھی خدا ہے، ہمارا اللہ تو علی کا بھی اللہ ہے. یہ سمجھانا چاہتے ہیں شیعت کا معنی یہ ہے کہ جب اس کی مخلوق اتنی باکمال ہے. واہ 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 واہ. روک کر ایک جملہ کہوں کہ ساری بحثیں جو آپ کو حدیثیں سننے میں مسئلہ ہوتا ہے نا، جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے آج تک توحید ہی نہیں سمجھی. توحید کی کمی ہے. آتی توحید ہے اللہ ایک ہے، اس سے آگے انگلش سے آگے خدا نہیں پڑھا. کبھی موقع ملے توحید کے بھی اشرار کے بارے پھر آپ کو معلوم ہو کہ مقام ہدایت کیا ہے. اللہ جن کو اپنا ملک دیتے ہیں. وہی حسین وہ کہ جو عالمین کا امام، ابراہیم وہ جو صرف ایک عالم کے امام، ایک جنس کے امام. ان کی آواز میں ایک کمال، یہ کمال ابراہیم کی بصارت کا تو عالمین کے امام کا کیا ہوگا؟ یہ کمال ابراہیم کی آواز کا تو عالمین کے امام کا کیا ہوگا؟ ایک مرحلہ لے لوں میں آپ سے. ابراہیم کے یہ قرآن سورہ انعام نے کہا ہے کہ ابراہیم نے ایک مرتبہ سورج کو
دیکھا سورج ڈوب گیا, واہ 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 چاند کو واہ. دیکھا چاند ڈوب گیا, ستاروں کو دیکھا ستارے ڈوب گئے, تو کہنے لگے لا احب الآفرین, مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں. ابراہیم ایک عالم کا امام ابراہیم کا لہجہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم صرف دیکھ سکتے تھے, ڈوبتے کو روک نہیں سکتے تھے. واہ 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 واہ. کبھی تو کہنے لگے مجھے ڈوبتا ہوا پسند نہیں ہے, آیت ہے لا احب الآفرین, مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں. اگر اختیار ہوتا تو روک لیتے, ڈوبنے دیتے ہی نہ. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم صرف دیکھ سکے, جو ایک عالم کے امام ہیں ان کو چاند و سورج کے ڈوبنے آگے جانے میں اختیار نہیں ہے. تو بھائی جو عالمین کا امام ہوگا اس کی انگلی کے اشارے پہ. اب یہ روایت کوئی جو اہل سنت نے لکھی ہے, شیعوں میں اعظم ہوگا میں کیا کروں. علی نے ایک بار سورج نہیں بڑھایا, کم سے کم 2 بار. اس طرح آپ جانتے ہیں نا پیغمبر ایک بار معراج پہ نہیں گئے, انہوں نے کوبرا اہل سنت کی کتاب کہتے ہیں نبی 100 بار معراج پہ گئے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, تو بھائی علی نے ایک بار تھوڑی پلٹایا ہے, ایک بار تو وہ واقعہ جو آپ سن رہے رہتے ہیں نبی کے دور میں. ایک دوسرا ہے سن لیجیے, سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو. علی نہروان سے پلٹے تھے, علی نہروان سے واپس آ رہے, خدا آپ کو اس مسجد کی زیارت نصیب کرے, مسجد عبدالشمس ضلع میں. علی واپس آ رہے تھے تو ایک منظر آیا, ایک موقع آیا اور نماز عصر کا وقت آ گیا. تو لوگ تھے کچھ علی کے ساتھ, اور ان کے دل بڑے شاد تھے کیونکہ علی نہروان سے واپس آ رہے تھے, بڑے بڑے نمازیوں کو مار کے, بڑے بڑے پہنچے ہوئے ملاؤں کو مار کے, ہمارے بھی بڑے بڑے. تو جیسے ہی نماز کا وقت آیا عصر کا وقت, تو کہنے لگا میں نام نہیں لوں گا, کہنے لگا علی نماز کا وقت ہے, نماز پڑھائیے. تو علی نے دیکھا ایک جملہ کہا عجیب شان, کہا یہ زمین عذاب یافتہ ہے, اور نبی اور جانشین رسول کے لیے وہ عذاب یافتہ زمین پہ سجدہ کرنا حرام ہے. اس زمین کو گزرو. تو کہنے لگا علی اگر زمین گزریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی. علی نے کہا میں کہہ رہا ہوں. کچھ لوگوں نے علی کو چھوڑ کے نماز پڑھ لی, مگر اللہ کہتا ہوئی نہیں. واہ 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 واہ. میں آگے بڑھتا ہوں. بھائی جیسے ہی علی آگے بڑھے کچھ لوگوں کو لے کے لشکر کو, یہ کچھ رک گئے, تو جبیریہ مولانا صحابی صاحب کہتے ہیں جیسے ہم آگے بڑھے اس منزل پہ جہاں عذاب والی زمین تمام ہوئی اور اگلی منزل پہ پہنچے. جیسے ہم ایک مرتبہ پہنچے تو میں نے دیکھا سورج کی ٹکیا, سورج غروب ہو گیا. کہا جی نے مجھے کہا آزاد دو, میں نے کہا علی مغرب کی, کہا جبیریہ عصر کی. واہ 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 واہ. ویسے مجھے یہ کہا میں پریشان ہوا, اور علی نے ایک مرتبہ زیر کچھ کہا اور انگلیوں کا رنگ کیا. واہ 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 واہ. سورج پھرتا ہوا واپس عصر کے وقت پہ آ گیا. اچھا یہاں رکیے, یہاں ہوا آپ کہتے ہیں علی نے سورج کو پلٹا دیا, سنتے رہتے ہیں بچپن سے علی نے سورج کو پلٹایا. آج سائنس نے تحقیق کی ہے سورج نہیں آتا جاتا, یہ چرخے کائنات کیا بات گھوم رہی ہے, کیا بات دینا چاہتا ہے جو پیچھے رہ جائے باہر آتا جاتی ہے. دراصل علی نے انگلی کے ایک اشارے سے چرخے کائنات کو تہمالا کر دیا. اچھا یہ بھی اگر کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے نا تو فارسی کا ایک شعر ہے, اب یہ روایت کہتی جھوٹی ہے رد الشمس, تو پھر شیعہ ہونے سے بھی ہاتھ چھڑانا پڑے گا. تو اگر تو نہیں کہہ سکتے تو یہ وہ فارسی کا شعر ہے جو کہ مستند تمام مراجع کے سامنے ایران میں پڑھا جاتا ہے. چلے میں نام دے دیتا ہوں, اس وقت جو ایران کے ولی فقیہ ہیں آغا علی خامنئی, ان کے سامنے 12 یہ شعر پڑھا جائے گا, وہ آپ سے زیادہ توحید جانتے ہیں. اور یہ شعر بہت معروف ہے. علی نے چرخے کائنات کو انگلی سے تہو بالا کیا, ابھی فارسی میں کہا گیا علی کو مخاطب کر کے ان چار انگشت شمومی کرتا ہے, اے ابو طالب کے بیٹے یہ چرخے کائنات تیری انگلی کے اشارے پہ گھومتا ہے. ان چار انگشت شمومی کرتا ہے, خاکے کا دمہ ترشف خواہی کرتا ہے. واللہ قسم خانے خانے حرون دارے سارے ایوان تلامی کرتا ہے. اتنا اچھا نہیں کہ میں سارے ترجمے کروں, ذرا ہاتھ چلیے محمد
تو بھائی عبدالشمس جو کہ ابراہیم ایک عالم کا امام صرف سورج کو ڈوبتے دیکھ سکتے ہیں، علی عالمین کے امام سورج کو پلٹا، آپ علی کی بات کر رہے ہیں، علی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، چلے حوالہ میں گھس کیجیے اہل سنت کی بہت بڑی کتاب تذکرۃ الخواص، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہہ رہے ائمہ اہل بیت کا زمانہ گزر گیا اور ان کا ایک ماننے والا آیا جس کا نام ہے ابو منصور قبادی شیرازی، ابو منصور کا علی کا ماننے والا تھا، بغداد میں مشہور تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے مفتیوں نے محفل رکھی اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سب اپنے بڑے بڑوں کے لیے قصیدہ کہہ کے لائیں، اور ابو منصور کو بھی بلایا گیا، تم علی کی شان میں کہو، اور پھر ان سب سے بیٹھ کر کے جو اس زمانے کی گول میں کانفرنس ہوتی تھی، انہوں نے کہا بھائی ابو منصور کو اس وقت ممبر دیں گے جب مغرب قریب ہوگی، علی کا قصیدہ شروع ہوگا وہاں سورج ڈوب جائے گا، سورج ڈوب جائے گا، علی کا قصیدہ رہ جائے گا، چاہے تاریخیں پڑھیے آپ علی کے اختیار میں پریشان ہیں، علی کا ماننے والا بھائی جملہ ہے تاریخ کا، میں نے حوالہ دے دیا، جیسے ہی ابو منصور ممبر پہ آئے، ایک مرتبہ مغرب قریب تھی، ابو منصور نے مجمع کو مخاطب نہیں کیا، سورج کو دیکھا، یا شمس لا تغربی حتی ینتہی مدحل والے مصطفیٰ لے نجلہی، اے سورج اگر آج تو علی کی مدح سنے تو غیر غریب ہو گیا، تمہیں قیامت تک تجھے علی میں ہونے دیں گے۔ روایت کہتی ہے سورج ہوا رہا، قصیدہ چلتا رہا۔ سورج ابھرا رہا، چلتا رہا۔ علی نہیں، علی کا ماننے والا، اچھا علی کا صحابی نہیں، صحابی بھی نہیں، علی کے بہت عرصے کے بعد آنے والا، اہل سنت کے عالم شیخ ابن جوزی کتاب تذکرۃ الخواص، آپ علی کا اختیار نہیں سمجھ پا رہے، ماننے والے کا اختیار ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ 10-15 روز تقریر تمام کرنا ہے، مگر چند دقیقے تمام کر رہا ہوں، سنیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کا اختیار ہے، سمجھنا ہے کہ ابراہیم کا اختیار سمجھو، ابراہیم ایک عالم کا امام، بار بار کہہ رہا ہوں، علی 18,000 عالمین کے امام، بے شک بے شک، اور اس اختیار کے بعد بھی علی نے سجدہ کیا ہے۔ واہ 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 واہ، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی علی کا اللہ کتنا بلند ہے؟ بے شک بے شک، کیوں لگے فتوا کام جاتی ہے، مقام امامت کو سمجھیے، کس نے آپ کی تن پڑی کے بندوق رکھ کے کہا تھا کہ ان کو امام مانیے، اگر مانے تو پھر ویسے مانیے جیسے یہ چاہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم شیعہ ہیں، ہماری بحث یہ ہے 14 سال سے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، جن کو وہ منوائے ان کو مانو، جو منوائے وہ مانو، جتنا منوائے اتنا مانو، کیا بات، اپنی مرضی سے تمہاری عقل کا گھوڑا نہیں چلے گا۔ سنیے ابراہیم امام ہے ایک عالم کا، ایک اور گفتگو آگے بڑھی، ابراہیم کہنے لگے سورہ بقرہ میں غیر آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارانی کیفا تجھے موتا، پروردگارہ دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا۔ ابراہیم کا ایمان نہیں رکھتے، واہ 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 واہ، یہ قرآن وہ 40 پاروں والے میں سے نہیں چھوڑا، واہ 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 جس کو واہ، بکری کھا گئی تھی، آپ کے گھروں میں موجود ہے، پروردگارہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو آواز ہے قولا تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا رکھتا تو ہوں ولکن یطمئن قلبی، پروردگارہ کے بنانے کا واہ 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 واہ، کیا موجود ہے؟ ابراہیم نے کہا دکھا، تو اچھا اللہ نہیں چاہتا، فخذ اربع من الطیر، ابراہیم 4 پرندے لو، رک جائیے اس پر لے کر، یہ جو مردے زندہ کرنے کا مرحلہ ہے نا، اس طرح کی گفتگو اللہ نے قرآن میں، جتنا میرا مطالعہ ہے، کسی کا ہو زیادہ تو بتا دے، اللہ نے 3 الگ الگ طرح کے لوگوں سے یہ گفتگو کی ہے، مگر تینوں انداز الگ ہے۔ ایک گفتگو ایک انسان سے کی ہے، ایک گفتگو ایک نبی سے کی ہے، اور ایک گفتگو ابراہیم جیسے امام سے کی ہے۔ سنا دوں جلدی جلدی؟ بھائی مرتبہ کل ایک بدتمیز کا نام لیا تھا میں نے، آصف بن وائل گزر رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک ہڈی مل گئی، اس نے ہڈی اٹھائی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، وہ سیدھا ہو چکی تھی، گھر رہی تھی، فوراً سے پیغمبر کی بارگاہ میں ہڈی لے کے آیا، کہنے لگا اے عبداللہ کی یتیم، تمہارا خدا اس ہڈی کو کیسے زندہ کرے گا؟
اس سے پہلے نبی جواب دیتے خدا کی زبان بول پڑی، خدا کا پیغام آیا سورہ یاسین، جیسے ایک مرتبہ اس نے آگے کہا من یحیی وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ہڈی کو زندہ کرے جو بالکل ختم ہو چکی۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا، آواز دی، خداوند متعال نے جواب دیا، یحییٰ الذی انشأھا اول مرۃ، وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلی بار کیا۔ جو لگ رہا ہے کہ اللہ نے بس منہ بند کرا کے کہا زندہ بن، میری خلقت میں سماج نہ کر۔ اللہ نے تو کوئی معجزہ دکھایا آسمان مالک کو، دکھایا نہیں، بس جواب دے دیا سورہ یاسین میں سیدھا سا کہ وہی کرے گا اول مرۃ، جس نے پہلی بار کیا۔ گفتگو آگے بڑھی، ایک مرتبہ ایک نبی ایک وادی سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ عذاب آ چکا ہے، وادی تباہ ہو چکی ہے۔ قرآن نے نبی کا نام نہیں بتایا مگر معصوم نے بتایا، قرآن نے واقعہ نقل کیا سورہ بقرہ میں کہ ایک نبی گزرا عزیر کا، جیسے ایک مرتبہ دیکھا وادی کو عذاب ہے، تو کا پروردگار کیسے زندہ کرے گا؟ تو کہا عزیر پانی کو رکھو، گدھے کو باندھو، سو جاؤ۔ عزیر سو گئے، عزیر کی آنکھیں کھلی، کم لبستہ کتنا سوئے۔ عزیر نے دیکھا، کہنے لگے یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ آواز سے قدرت آئی، عزیر لبستہ میتان 100 سال سوئے ہو، انظروا الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظروا الی حمارک، عزیر اپنے کھانے کو دیکھو، پانی کو دیکھو تر و تازہ ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو پھل چڑھ گیا ہے۔ جو اللہ چاہے 100 سال کسی کو تر و تازہ رکھے وہ رکھ سکتا ہے، جو اللہ 100 سال کے کھانے کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ 1200 سال کے مہدی کو نہیں رکھ سکتا۔ دیکھو اب یہ نبی ہے جو پوچھ رہا ہے مردہ کیسے زندہ ہوگا، تو اللہ نے اس نبی کو مار کے زندہ کر کے بتایا۔ دیکھ رہے ہو عزیر سو جاؤ، اچھا ہوا نا کہا عزیر اچھا آپ دیکھنا بھی چاہتے ہو تو اپنے گدھے کو آواز دو، وہ گدھا تمہارے کتنا ہی پاس تھا مگر تمہارا 5 سنوں سے بچا نہ سکا، تم صحیح و سالم رہے اور تم جیسے نبی کی بارگاہ میں رہنے والا وہ گدھا چڑھ گیا۔ نبی کے قریب تھا، نبی کے قریب گدھا ہو اپنی بچا جاتا ہے۔ ایسے ہی آواز دی، ایک مرتبہ ہڈیاں جمع ہونے لگی، گوشت چڑھنے لگا، خون میں جاری ہونے لگا، وہ گدھا زندہ ہو کے آ گیا نبی کی آواز پہ۔ گدھا تھا مگر نبی کی آواز پہ آ گیا، اب تو نبی کی آواز پہ نہ آئے، نگاہیں بھائی میں صرف قرآن سے پڑھ رہا ہوں، کچھ اپنی باتیں نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ نے مار کے بتایا، بندے نے پوچھا تو اللہ نے جواب دے کے بات تمام کر دی۔ اب ایک امام نے پوچھا پروردگار کیسے زندہ کرتا ہے؟ جانتے ہیں کل کہا تھا امامت سب سے بڑا ہو جائے۔ انسان نے پوچھا، اللہ نے بس جواب دیا اور چلتا بن، میری قدرت میں نظر نہ دے۔ بات رسول پہ آئی، نبی پہ آئی، اس کو مار کے بتایا۔ اب بات آ گئی امام پر، اور امام بھی ایسا جس سے ایک عالم کا امام۔ اچھا ابراہیم کیا تمہیں ماریں گے؟ نہیں، اگر ابراہیم تم نے سوال کیا تم پرندے لو، اس میں 4 پرندے لے لو اور ان کا قیمہ کرو، قیمہ کر کے ان کا گوشت لے آؤ، اور گوشت لے آنے کے بعد 4 پہاڑیوں پر ان کو رکھ دو، اور ابراہیم آگے ہونا ان کو آواز دو۔ ابراہیم نے آواز دی، وہ پرندے زندہ ہو گیا۔ ابراہیم کی آواز کا کمال ہے، یہ ایک عالم کے امام کی آواز کا کمال ہے، یہ ایک عالم کا امام ہوگا، پرندوں کو آواز دے گا تو مردہ پرندے زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ اب اگر کوئی عالمین کا امام ہو، بھائی جو ایک عالم کا امام ہو اس کی آواز میں یہ جوہر ہو کہ وہ پرندوں کو زندہ کر دے اپنی آواز سے، تو بھائی جو عالمین کا امام ہو وہ کم سے کم موت پہ اختیار تو رکھے۔
مردہ کو زندہ نہ کرے. اگر کسی زندہ کا جنازہ کو اٹھا دے ابراہیم جیسے کہ یہ شان کے ابراہیم کی آواز سے پرندے آئے تو عالمین کا امام ہوگا کہ جلدی سے روایت چلا کے تمام بھائی مدینہ کے رہنے والی ہے ام فروا انصاریہ ماشاءاللہ واہ واہ اور بڑی علی کی رہنے والی ہے. اور ہوا یہ کہ علی زراعت کے لیے اپنی زمین پہ گئے اور یہ اس کا ایک کام تھا کہ یہ دوسروں کو کسی اور کی بغیر پہ ملامت کرنا اور ریٹنگ تو علی نظر نہیں آیا میں بتایا انسانیت تو وہی کیا ہوا شکایت لگی یہاں شکایت لگی وہاں ان کو مسجد میں لایا گیا قوم فروا کیا ہے تمہارا عقیدہ امامت تو فوراً سے کہنے لگی امام تو وہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا جانشین ہے. امام تو وہ ہوتا ہے جس کو پڑھانے کی ضرورت نہ ہو. امام وہ ہوتا ہے جو شرط و غرب سے واقف ہو. امام وہ ہوتا ہے جس کا سایہ نہ ہو. اور امام وہ ہوتا ہے جو کافر سے مسلمان نہ ہوا ہو. یہ کہا ہماری امامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کو لوگوں نے امام بنایا ہے. جب تک آپ ان کے کام آئیں گے یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ ان کے کام آنا چھوڑ دیں گے یہی لوگ آپ کو منصب سے اتاریں گے. قوم فروا تو مجھے امام کیوں نہیں مانتی؟ تو اچھا اگر آپ امام ہیں تو نبی کے علم کے وارث ہوں گے. میرے ایک سوال کا جواب دیں. قوم فرما کیا سوال ہے؟ 7 آسمانوں کے نام بتائیے. جب جیسے یہ سنا تو کہنے لگے آسمانوں کے نام آسمانوں کا خالق جانے. یہ کیسا سوال ہے؟ تو فوراً سے کہنے لگے اچھا مجھے معلوم تھا آپ کو نہیں پتا ہوگا اجازت دے تو میں بتاؤں. اجازت دے تو میں بتاتی ہوں. کہنے لگی پہلا آسمان ایون دوسرا آسمان ربول کا تیسرا آسمان سحوم کا چوتھا آسمان سیلول کا پانچواں آسمان باطن چھٹا آسمان مستاجیر اور ساتواں ہے ایوس کا جیسے مرتبہ یہ 7 نام بتائے تو علی کی شاگرد علی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہنے لگے علی کے بارے میں کیا کہوں علی کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. جملے کہے چلا ڈالے ہاتھ میں وقت کو کہنے لگا یہ مردے تو گئی ہے کافر ہو گئی ہے اس کو مار دو تو اس کو مار دیا گیا بقی میں دفن کیا گیا. چند دنوں کے بعد علی اپنی زراعت کی زمین سے بیٹھے. علی کو بتایا گیا آپ کی عاشق کی عمر فرما ماری گئی. علی نے کہا گھر بعد میں جاؤ گا اس کی قبر پہ لے چلو. علی اس کی قبر پہ آئے. علی نے دیکھا 4 سفید پرندے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی زبان میں علی سے کچھ کہا. انہوں نے اپنی زبان میں کہا علی نے زبان میں کہا انشاءاللہ میں ابھی کر دیتا ہوں. علی نے کہا علی نے نگاہوں کو بلند کیا مردوں کو زندہ کرنے والے ام فروا کو واپس بھیج. صحیح یہ کہا ایک مرتبہ قبر شک ہوئی. ام فروا سب لباس پہنے ہوئے قبر سے نمودار ہوئی. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. اے مومنوں کے امیر سلام. ایک چنار پڑا لوگوں نے اللہ کا نور بچھانا چاہا اللہ نے اپنا نور اور روشن کر دیا. جیسے ہی مسجد میں پہنچی کہ جس کو آپ نے مارا تھا علی نے زندہ کر دیا. تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. مسجد میں سلمان موجود تھے. کہنے لگے بس اتنے سے حیرت میں ہو اگر ابو طالب کا بیٹا چاہتا تو قیامت تک یہ سارے مردے زندہ کر دے گا. مدینہ المعاجز پہلی سے تینوں کتابوں میں روایت ہے. وہ کتابیں نہیں جو 300-400 میں آپ کو بازار سے ملیں گی یا پاکستان سے بھی نہیں ملیں گی.
ہمارا دے دیا ہے. ان کو شوق ہے بہت مطالعے کا. یکم سے 10 تک ربی میں گنتی نہیں آتی, بیٹھ کے دین کا فیصلہ کر دیا. تو بھائی لوگوں کو میری بات تو بھائی یاد رکھیے کہ اختیار امامت ہے, یہ اختیار امامت ہے. تو ابراہیم جو ایک جنس کا امام ہو, اس کا یہ اختیار ہو کہ اس کی ایک آواز پر پرندے آئے, تو ہمارا جو عالمین کا امام ہوگا. بے شک بے شک. آپ عالمین کے امام کی بات کرتے ہیں. اس گھر کا بچہ اس منزل پہ فائز ہے کہ موت ڈر ڈر کے ان سے پیچھے ہے. وہ موت پر حکمران ہے. شرائع کروں گا. یہ ہے امامت, یہ ہے امامت کا اختیار, یہ ہے امامت کی شان. جب جس بھی امام کی یہ شان ہے تو سوچئے جس کو اللہ نے عالمین پہ امام بنایا ہو. پھر سوچئے اس اختیار کے باوجود اس طرح کا اختیار ہو, اور اگر کوئی امام پیاسا رہ جائے تو کتنی بڑی مصلحت ہوگی. ایسے اختیار کا مالک ساقی کوثر کا بیٹا اختیار ہو جسے کوثر و سلسبیل پہ, وہ اگر پیاسا رہے. آج 7 محرم ہے نا, اللہ کی قسم آج پانی پیتے ہوئے شرم آتی ہے. تاریخ دوسری تھی کے وارث ہوئے امام, تاریخ دوسری تھی کے وارث ہوئے امام, اور تیسری کو آ گئی فوجوں سے باہر شام. چوتھی کو تھی جو شمر کے آنے کی دھوم دھام, پنجم کو کربلا کی زمین بھر گئی رواں. نرگاہ ہوا شیشوں کو شہ مشرقین پر, ہفتوں سے بند ہو گیا پانی حسین پر. آج محرم کی 7 ہے, آج حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہے اللہ کاش اللہ کاش. ساقیے کوثر کے بچے چلا رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. عزاداروں آج محرم کی 7 ہے, آج آپ اس کا فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ جو حسن کا لال ہے. جانتے ہیں نا اختیار موت پر, ابھی میں نے پڑھا شب عاشور حسین نے سوال کیا تھا یا بنی القاسم کیف الموت عندک, اے میرے بچے قاسم موت کو کیسا پاتے ہو. تو بچے نے مسکرا کے کہا تھا چچا جان احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں. اور جانتے ہیں نا جب حسین منظر نامہ پڑھ رہے تھے, اس کا بھی نام ہے اس کا بھی نام ہے, تو یہ بچہ بار بار کہتا تھا چچا کیا میرا نام بھی ہے, چچا کیا میرا نام بھی ہے. ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کے کہا قاسم اپنا پوچھتے ہو, ارے اس میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. قاسم اپنا پوچھتے ہو, اس میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. ایک میرے شہزادے اس محضر نامے میں تیرے ششماہ بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. عزاداروں توجہات میری جانب رہیں. تب ایک مرتبہ سوال کیا تھا آپ کے شہزادے نے, آپ کے مولا کے بیٹے نے, آپ کے مولا کے بیٹے نے, جب سنا کہ علی اصغر کا نام بھی ہے, چچا جان علی اصغر کو چل نہیں سکتا, کیا دشمن خیموں میں آ جائے گا. عزاداروں غیرت بنی ہاشم ہے. حسین نے کہا نہیں میرے لال, میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا. عزاداروں حسن کے لائے سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی خیموں میں آئے. اے میرے شہزادے قاسم میں کاش آج شام غریب آنے ہوتے اور دیکھتے دشمن نیزے لے کے علی کی بیٹیوں کے خیموں میں داخل ہوگا. اجر کو مر اللہ. عزاداروں جانتے ہو کہ روشنی کیوں بجھائی جاتی ہے, تاکہ تم رونے کے فکر نہ کرو. حسین کی ماں کو تمہارا چیخ کے رونا پسند ہے. عزاداروں آج تو ویسے ہی یتیم کا ذکر ہے, اور جب یتیم کی بات آ جائے تو بہر بھی آ جاتے ہیں, اور آج تو حسن کے یتیم کا ماتم ہے. عزاداروں شب عاشور آگے بڑھی, قاسم کہتے ہیں میں ایک خیمے کے پاس سے گزرا, میں نے دیکھا ایک خیمے کی اوٹ پہ میرے چچا عباس اور بھیا علی اکبر کھڑے ہیں. اور بھیا علی اکبر چچا عباس سے کہتے ہیں چچا آپ مت جائیے گا, آپ بابا کا ذوالِ قمر ہے,
آگے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. اب باز کہتے ہیں علی اکبر کا تم نہ جانا, تم آقا کا نور نظر ہو, تمہارے جانے سے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ قاسم کا یہ جملے سنے, ایک مرتبہ آگے بڑھے, چچا جان بھیا علی اکبر آپ جائیے گا, آپ جائیے گا, آگے جانے سے چچا کا نور جائے گا, آگے جانے سے چچا کا تھوڑے کمار. میں یتیم ہوں نا, میرا تو کوئی نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا, میرے جانے سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا. ازاداروں عباس نے سینے سے لگا لیا, کیا کہتے ہو, تم تو میرے مولا حسن کیا حضرت اللہ یتیم حسن کا مقام. ازاداروں وہ میرا شکایہ قاسم آمادہ ہو گئے. سفر کے بعد حسین ابن علی کے خیمے میں آئے, چچا جان مجھے اجازت دیجیے. ازاداروں سر سے باؤں تک بڑے غور سے حسین نے اپنے شہزادے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا, نہیں قاسم تم ماں کا سہارا ہو, بیوہ ماں کے ہمراہ ہو, واپس پلٹ جاؤ. ازاداروں جب اجازت نہ ملی, شہزادہ خیمے میں آیا, ایک مرتبہ کربلا کی مٹی پہ بیٹھ گیا, اپنے سر کو دونوں زانوں کو دے کے رونا شروع کیا. جیسے ہی رونے کی آواز اٹھی, آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماؤں کو برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے یتیم بچے گریا کریں. قاسم کی ماں نے سنا, کہا میرے لال کیا ہوا, کہا ماں چچا جان اجازت نہیں دیتے. کہا قاسم یاد ہے تم چھوٹے سے تھے, بابا نے جاتے جاتے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب کوئی مشکل موقع آئے اس تعویذ کو کھول لینا. اے میرے بچے, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی, زہرا کا لال دشمنوں میں گر گیا. ازاداروں یہ وہ موقع تھا, تعویذ کو کھولا. اب تعویذ کو پڑھتے جا دیکھے, آنکھوں سے آنسو صاف کرتے جا دیکھے, تعویذ نہیں تھا, ایک بھائی کا خط تھا, دوسرے بھائی کے نام لکھا تھا, یاد رنجل قاسم اذا رأیت منکر حسین ہو بے کربلا. اے میرے بچے قاسم, جب دیکھو تمہارا چچا کربلا آ چکا, اکیلا ہو چکا, تنہا ہو چکا, زخمی ہو چکا, پیاسا ہو چکا, اے میرے بچے میری جانب سے قربان ہو جانا. ازاداروں تحریر کو لیا, جلدی جلدی حسین کے خیمے میں آئے. چچا اب نہیں لے پائیں گے, چچا اب نہیں منا کر پائیں گے. ازاداروں تحریر کو دکھایا, حسین نے تحریر کو دیکھا, زمانہ نظروں میں گھوم گیا. حسین رونے لگے, مدینے کا رخ کیا, کہنے لگے او میرا بھیا حسین تجھے غربت میں یاد رکھا. حضرت قاسم کو اجازت ملی, کربلا کا شہید 13 برس کا جوان. ازاداروں اجلا سا کرتا پہنایا گیا, کوئی زرہ موری نہیں آتی تھی. زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے کہ تیر نہ لگے, پسلیاں نہ ٹوٹے, نیزہ نہ لگے, اور اگر کوئی زرہ نہ پہنے اس میں تیر بھی لگتا ہے, پسلیاں بھی ٹوٹتی ہے. ازاداروں اجلا سا کرتا پہنایا, قاسم کو سوار کیا. قاسم جانا چاہتے تھے, کیا حسین نے ایک عجیب کام کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا. حسین نے آگے بڑھ کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا. حضرت عباس نے پوچھا, مولا یہ کیا کیا, قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا. عباس, عربوں میں یتیموں کا گریبان چاک ہوتا ہے, میں نے بچے کا گریبان چاک کر دیا. ارے شاید یتیم سمجھ کے چھوڑ دے. ازاداروں جیسے ہی یہ شہزادہ میدان کی طرف چلا, فوج یزید کہتی ہے یوں لگا شبہۃ القمر, جیسے حسین کے خیموں سے ایک چاند کا ٹکڑا نکلا اور ہمارے درمیان آ گیا. ایک معلوم کہتا ہے جب قاسم میدان میں آیا, میرے برابر میں ایک ظالم تھا. میں نے اسے پوچھا تو قاسم پہ حملہ کیوں نہیں کرتا, دیکھتے نہیں یہ بچہ کتنا پیارا ہے, میرا دل نہیں کرتا یہ اتنا پیارا ہے. ازاداروں جو دشمن کی نظر میں اتنا حسین تھا, اللہ جانے اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا.
ارے کتنے دن رہ گئے، 10ویں محرم قریب آ گئی، ہم کہاں کلفا دے سکے؟ ایک مرتبہ قاسم میدان میں آئے، قاسم جنگل سے جا رہے تھے، ارسل کے بیٹوں کو مارا، ارسل کو فرنار کیا، ایک ایک کو مارتا جا رہا ہے۔ او شام والوں آؤ، میرا مقابلہ کرو، تم نے میرے بابا کی جنگ نہیں دیکھی، آج حسن کے لال کو ہٹا دیکھو۔ سمجھ گئی فوجے کو گاؤ صاحب، یہ بچہ ایسے کھیل نہیں ہوگا، دھوکے سے قاسم کو مارنا چاہا، ایک جملہ لشکر میں بلند ہوا، اے حسن کے بیٹے قاسم، تم لڑ رہے ہو، تمہاری پھوپھیاں خیمے سے باہر آ گئی، تمہاری پھوپھیاں خیمے سے باہر آ گئی۔ اداکاروں غیرت مند شہزادہ، اب جو مڑ کے دیکھا، ایک معلوم نے پشت کی جانب سے لوہے کا برج قاسم کی پشت پہ مارا، پیچھے سے سنبھلا نہ گیا، 13 برس کا شہزادہ منہ کے بل زمین کربلا پہ گرا۔ چچا میری مدد کو آؤ، اللہ، چچا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ۔ اداکاروں جیسے قاسم زمین پہ گرا، فوجیں کوفہ و شام میں چاروں طرف سے تیروں کا نشانہ لیا اور کہنا شروع کیا، قاسم ہم نے تیرے باپ کے جنازے میں ایسے ہی تیر مارے تھے۔ بیوی آتی آوازوں ہر فرق میں قاسم چلاتے تھے، چچا آؤ، چچا آؤ۔ راوی نے لکھا ہے قاسم چلاتے تھے، لیکن قاسم کی آواز گانا کی سعودن میں تھی، قاسم کی آواز بہت کمزور ہو گئی تھی، قاسم کی آواز لڑک رہی تھی، قاسم کی آواز لڑکا رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اب جگر کھان کے سنیے گا۔ اداکاروں جیسے ہی قاسم گرے، اتنا بغض تھا شام والوں کو حسن مصطفیٰ سے، ایک معلوم آگے بڑھا، قاسم کے سینے پہ آگے بیٹھا۔ اداکاروں اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے قاسم کے سینے میں پیوست کیا، ایک مرتبہ گھماتے ہوئے نیزے کو قاسم کی سانس کی رگوں کے قریب کیا۔ اداکاروں نیزہ کھینچتا تھا، قاسم کی آواز لرزتی تھی، قاسم کی آواز لرزتی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب حسین نے دور سے دیکھا کہ ظالم سینے پہ آ گیا، حسین سے رہے نہ گیا، حسین نے حملہ کیا۔ اداکاروں حسین نے حملہ کیا، یہ برا ہوا، تانے کے گھوڑے مارے، تانے کے گھوڑے مارے، ایک ہی آواز آتی تھی، چچا آؤ، چچا بچاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا، آج ایک جنازہ موجود ہوگا، آج ایک جنازے کی شبی برآمد ہوگی، مگر عجیب طرح کا جنازہ ہے۔ جنازے 4 کانٹوں پہ آتے ہیں، یہ واحد جنازہ ہے جو ایک کانٹے پہ آتا ہے۔ ارے کیوں؟ سنو کیا ہوا، جب گھوڑے دوڑے، ایک مرتبہ حسن کا لال آواز ہونے لگا، ابھی زندہ تھے، سانس چل رہی تھی، آمال ہونے لگے، کوئی گھوڑا قاسم کی کلائی لے گیا، کوئی گھوڑا قاسم کا بازو لے گیا۔ اداکاروں ایک کالے مرغے والی بیوی ہر گھوڑے کے پیچھے جاتی تھی اور چلا چلا کے کہتی تھی، قاسم میرے ٹکڑے چبوتے پھرتے ہی جاتی آگے۔ یہی مادم رکھیے، آخری جملہ کہوں، غریب زہرا میدان میں پہنچے، جیسے ہی مردوں کو بات چلی، حسین نے مرتبہ چلانا شروع کیا، قاسم کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، مجھے آواز ہو، میرے لال کہاں ہو۔ میدان سے آواز نہیں آئی، حسین نے تیرے کی غلطی پہ آئے، کہا قاسم چچا نہیں، امام وقت تم نے کہا ہے، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو۔ بس یہ کہنا تھا، زمین کربلا پہ گوشت کے ٹکڑے اچھلنے لگے، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ حسین
قاسم کا لاشا نہیں آ رہا، قاسم کا لاشا نہیں آ رہا، بھیا حسین اکیلے آ رہے ہیں، اب جو حسین پڑھنے میں آئے قاسم کی ماں بڑی بھیا قاسم کا لاشا، قاسم کی ماں میرے بچے کی بارات آ گئی، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آ گیا، لکڑی میں رکھا قاسم آ گیا، کچھ بھی